پیام مشرق میں شامل یہ نظم محاورہ مابین خدا و انسان علامہ اقبال کی بہت خوبصورت اور آسان نظم ہے۔ اس میں جس طرح کہ اس کے ٹائٹل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا اور انسان کے درمیان گفتگو ہے، ایک خیالی گفتگو یا مکالمہ ہے۔ پہلے 3 اشعار میں خدا انسان سے جو باتیں کرتا ہے وہ دی گئی ہے، اور باقی میں انسان خدا کو جواب دیتا ہے تو وہ شامل ہے۔ پہلے ہم خدا جو انسان سے کہتا ہے وہ باتیں پڑھتے ہیں۔ خدا کہتا ہے جہان را از یک آب و گل آفریدم، تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے اس جہان کو ایک ہی پانی اور ایک ہی گل، مٹی کو بولتے ہیں، سے بنایا۔ آفریدم میں نے بنایا۔ آفریدن فارسی کا مصدر ہے، اور اس کا جب ہم ماضی بناتے ہیں تو آفرید بنتا ہے۔ تو آفریدم میں نے بنایا۔ خدا کہتا ہے کہ اس جہان کو میں نے ایک ہی پانی اور مٹی سے بنایا ہے، ایک ہی جیسے مرکب سے بنایا ہے۔ تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی، تو انسان کو کہتا ہے کہ تم نے اس میں ایران، تاتار ایک قوم ہے وسطی ایشیا کی، منگول اور ترک نسل سے، اور تاتارستان ایک موجودہ رشین فیڈریشن میں ایک جمہوریہ کا نام بھی ہے۔ تاتار سے ہم ترکستان مطلب لے سکتے ہیں۔ یہ خدا کہتا ہے کہ تم نے اس میں سے ایران اور تاتارستان اور زنگ آفریدی، زنگ حبشہ کو کہتے ہیں، یہاں افریقہ کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اس ایک جیسی کائنات کو، اس ایک جیسی دنیا کو مختلف قوموں میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ یہ انسان کی نااہلی کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے بند میں خدا کہتا ہے من از خاک پولاد ناب آفریدم، تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی۔ خدا کہتا ہے میں نے خاک سے پولاد ناب بنایا ہے۔ فولاد کو کہتے ہیں، یہ اصل میں پولاد ہے، لیکن جب یہ عربوں کے استعمال میں آیا تو وہ چونکہ پہ نہیں بول سکتے تھے تو اس نے اس کو فولاد بنا دیا۔ تو پولاد ناب خالص فولاد۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے خاک سے خالص فولاد پیدا کیا۔ تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی، لیکن تم نے تلوار، تیر، تفنگ بندوق کو بولتے ہیں، آفریدی بنایا۔ یہ آفریدی کے ساتھ یہ سے مراد یہ ہے کہ تو آفریدی، یہ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ من کے ساتھ آفریدم اور تو کے ساتھ یہ لگے گا تو آفریدی۔ اگلے اس میں کہتے ہیں خدا کہتا ہے تبر آفریدی نہال چمن را، تبر کلہاڑا تم نے بنا دیا، نہال چمن را چمن کے پودے کے لیے۔ قفس ساختی طائر نغم زن را، قفس پنجرے کو کہتے ہیں، ساختی اس کا فارسی میں مصدر ہے، اس کا ساختن، تو اس سے ساختی تم نے بنایا، اور اس کا مضارع یا حال کے لیے جو ہم استعمال کریں گے وہ ساز ہے۔ تو یہ دونوں الفاظ اردو میں اور ہماری زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ساخت کا لفظ، اس جملے کی ساخت ہم کہتے ہیں، یا ساز ہم کہتے ہیں کہ شکر ساز کارخانہ۔ تو قفس ساختی تم نے پنجرہ بنایا، طائر نغم زن را، طائر عربی میں پرندے کو بولتے ہیں، نغم زن نغمہ بولنے والی یا نغمہ گانے والی خوبصورت پرندے کے لیے تم نے قفس بنا دیا اور اس میں اس کو بند کر دیا۔ ان اشعار میں خدا انسان کو اس کی منفی افعال کی طرف اشارہ کر کے ہوئے 3-4 باتیں کرتا ہے۔ اگلے اس میں انسان جواب دیتا ہے خدا کو۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کی ان اشعار میں انسان خدا کے حضور عرض کرتا ہے۔ انسان کہتا ہے خدا سے تو شب آفریدی چراغ آفریدم۔ انسان خدا سے کہتا ہے
کہ تم نے رات پیدا کی، مطلب کہ تاریکی، تم نے رات پیدا کی، چراغ آفریدم، میں نے چراغ بنایا، چراغ دیا، میں نے روشنی کا انتظام کیا اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے۔ اگلے اس میں کہتا ہے سفال آفریدی ایاغ آفریدم، آفریدی کی اس یہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان خدا سے کہتا ہے کہ تو سفال آفریدی، کہ تم نے مٹی پیدا کی، ایاغ آفریدم، من ایاغ آفریدم، اصل میں اس طرح ہونا تھا کہ تم نے مٹی پیدا کی، میں نے اس سے پیالہ بنایا، انسانی استعمال کی ضرورت کی ایک چیز بنائی، اور خام حالت میں مٹی جو موجود تھی اس سے میں نے ایک استعمال کی بہتر چیز بنائی۔ اگلے شعر میں کہتا ہے بیابان و کوہسار و راغ آفریدی، خیابان و گلزار و باغ آفریدم، انسان خدا سے کہتے ہیں کہ بیابان، کہ اے خدا تو نے بیابان پیدا کیے، کوہسار پہاڑ پیدا کیے، وہ راغ آفریدی، راغ ایسے خودرو، ایسی جگہ کو بولتے ہیں جہاں پہ خودرو پودے اگتے ہوں، اور پہاڑ کی دامن میں ایسی جگہ کو راغ بولتے ہیں۔ تو انسان خدا سے کہتا ہے کہ تم نے بیابان، پہاڑ اور خودرو پودے پیدا کیے، لیکن میں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں خیابان و گلزار و باغ آفریدم، آج کل تو سڑک کو بولتے ہیں اور ہماری بعض سڑکوں کے نام ہیں جس طرح خیابان سر سید یا وغیرہ وغیرہ، تو لیکن اس میں یہاں خیابان کیاری، یا جہاں وہ چمن کے کنارے وہ جگہ جہاں پھول لگائے جاتے ہیں، تو خیابان و گلزار و باغ آفریدم، انسان کہتا ہے کہ میں نے کیاری، گلزار پھول لگانے کی جگہ، چمن باغ کہہ لیں، اور باغ میں نے بنایا، آفریدم میں نے بنایا، یہ میم کا اشارہ اپنی طرف ہے۔ اگلے شعر میں کہتا ہے شاعر من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم، میں ہی ہوں کہ پتھر سے آئینہ بناتا ہوں۔ اب یہاں سازم بناتا ہوں، پچھلے اس میں جب ہم نے پڑھا ساختن بنانا، تو اس کا ہم نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا تھا، اور وہاں ہم نے بنایا تھا ساختم یا ساختی۔ یہاں کیا ہے؟ ساز، اس کا حال کا صیغہ ہے جو ساز ہے، تو سازم میں بناتا ہوں۔ یہ جو اشعار تھے باقی وہ ماضی مطلق میں تھے، یہ شعر جو ہے یہ فعل حال میں ہے۔ تو انسان کہتا ہے میں ہی ہوں کہ جو پتھر سے آئینہ یا شیشہ بناتا ہوں، آئینہ اس شیشے کو بولتے ہیں جس میں انسان اپنا عکس دیکھتا ہے۔ آخری مصرع میں کہتے ہیں من آنم کہ از زہر نوشینہ سازم، میں ہی ہوں کہ زہر سے نوشینہ ایک شربت بناتا ہوں، یا ایک تریاق بناتا ہوں، یا ایک دارو بناتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ زہر جو خطرناک چیز ہے اس سے ایک مقصدی اور فائدہ مند چیز بناتا ہوں۔ من آنم کہ از زہر نوشینہ سازم، میں ہی ہوں کہ زہر سے ایک بہتر شربت بناتا ہوں۔ ساتھیو، آسان فارسی کے سلسلے میں ہم نے علامہ محمد اقبال کی ایک آسان مگر دلچسپ نظم پڑھی۔ امید ہے آپ نے اس نظم کو سیکھا ہوگا، اس سے لطف اٹھایا ہوگا، اور تھوڑی بہت فارسی بھی سیکھی ہوگی۔ ہماری آسان فارسی کا سفر جاری ہے، اور اگلے درس میں کہ اسی طرح ایک خوبصورت نظم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ ایاغ آفریدی اس